ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ پچھلے ہفتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات کے متعلق کچھ گفتگو آ چکی ہے، تو اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری باتوں میں آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جن جن باتوں میں اللہ نے آزمایا ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ یہ امتحان وہ نہیں ہے جو ہماری دنیا میں اسکول اور کالج میں مدرسے میں اساتذہ اپنے بچوں کا استاد لیتے ہیں کہ یہ پڑھنے میں کیسا ہے۔ استاد کو پتہ نہیں ہوتا پڑھنے میں کیسا ہے، اس لیے امتحان لے رہا ہوتا ہے، ممتحن باہر سے آتے ہیں۔ لیکن یہاں رب العالمین کو پہلے سے پتہ ہے، اس کے باوجود امتحانات کا کیا مطلب ہے؟ تو ربہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ امتحان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے گزار کر ایک خاص تربیت کرنا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس لیے کہ جب ان کو خلیل چنا ہے تو خلیل کے لیے جن آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اس کو رب العالمین خود گزاریں گے، اس لیے ربہ کا لفظ استعمال کیا۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں، باتیں ہو رہی ہیں، نجومی بتا رہے ہیں، نمرود کو خواب آ رہا ہے کہ تیری رعایا میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے لیے خطرہ ہے، وہ بتوں کی پوجا نہیں کرے گا، وہ بتوں کو توڑنے والا ہوگا۔ اب تیری رعایا میں، تیرے مشیروں میں، تیرے وزیروں کے یہاں پیدا ہوگا۔ اس نے تو اپنے حساب سے بڑا اہتمام کیا۔ بعض نجومیوں نے اس کو حمل کی رات بھی بتا دی تھی، اس نے کڑی نگاہیں بھی رکھی، چوکیداری بھی رکھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ فرعون کو بتا دیا گیا تھا نجومیوں کی طرف سے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے لیے خطرہ ہے، تو اس نے تو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ بہت زیادہ قتل ہونے لگا تو اس کی قوم نے کہا کہ یوں اگر سارے بنی اسرائیل کے مرد قتل کر دو گے، نوجوانوں کو، بچوں کو، تو پھر جو ہے ہمارے غلام کون بنے گا، ہمارے ملازم ہم کہاں سے لائیں گے، ہمارے کام کون کرے گا؟ تو پھر اس نے اپنا قانون بدلا اور کہا کہ 1 سال قتل کریں گے، 1 سال چھوڑ دیں گے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جس سال اس نے بچوں کو چھوڑ دیا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جس سال مار رہا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب یہاں بھی خاص لوگوں میں سے تھا ابراہیم کے جو والد تھے، یہ نمرود کے وزیروں مشیروں میں سے تھے، ان کے یہاں پیدا کر کے دکھایا، اور ماں کہ پیٹ میں اس طرح پرورش پائی کہ اللہ نے کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ یہ عورت حاملہ ہے، پیٹ آگے نہیں آنے دیا۔ اور ماں تو ماں ہوتی ہے، اپنے بچے پہ اس کو ترس آ ہی جاتا ہے، اگرچہ اس کے عقائد وہی تھے، لیکن اس نے اس بات کو چھپایا۔ جنم کے بعد کسی غار میں ڈال کے آ گئی۔ 16 اور 17 مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار میں پڑے رہے۔ ماں چھپکے سے دیکھنے جاتی تھی تو انگلیاں چوس رہے ہوتے تھے، جبریل آتے تھے، کسی انگلی میں ایک شہد نکل رہا ہے، کسی میں گھی نکل رہا ہے، کسی میں دودھ نکل رہا ہے، کسی میں جو ہے چھوارے نکل رہے ہیں، عجیب عجیب روایتیں۔ یہ 17-16 مہینے میں اتنے بڑے ہو گئے جتنے آج 17 سال کا نوجوان ہوتا ہے۔ نبی کی پرورش عجیب ہوتی ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا سیرت پہ؟ حلیمہ کے یہاں بکریاں چرا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کتنے سال کے تھے؟ 4 سال کے تھے۔ 4 سال کے بکریاں چراتا ہے کوئی آج؟ نبی کی پرورش اور مریم کی پرورش بھی عجیب ہوئی ہے، جس کا واقعہ سورہ مریم میں ہے۔ تو یہ 17 سال کا نوجوان، حالانکہ 17 مہینے کے ہیں، لیکن 17 سال کے نوجوان لگ رہے ہیں۔ اب گھر لے آئی ماں، اب کہانی بھی بتا دی۔ اب 17 سال کا نوجوان ہو، خوبصورت بھی ہو، چہرے پہ نورانیت ہو، تو باپ کیسے قتل کرے؟ پھر بتوں کی طرف لگایا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع سے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا فرمایا، تو بتوں سے شروع سے نفرت تھی۔
باپ نے گھر سے نکال دیا. تو تفصیل کچھ آ چکی ہے، میں صرف آج آزمائشیں کیا آئی اس کی طرف اشارے کروں گا. یہ آزمائش آ رہی ہے کہ گھر سے نکال دی، قوم کی طرف گئے، رشتہ داروں کے پاس گئے، ان کو بھی یہی دعوت دی تو رشتہ داروں سے نکال دیے گئے. بادشاہ کے پاس شکایت ہوئی، بادشاہ نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور آگ بہت بڑی سلگائی گئی تھی کہ دنیا میں آج تک اتنی، جس کو آپ کی زبان میں کہتے ہیں دھکڑ بوجھ، ایسی دھکڑ بوجھ آگ کسی نے نہیں سلگائی جیسی نمرود نے سلگائی. روایتوں میں آتا ہے اگر پرندہ اوپر سے اڑنے کی کوشش کرتا تو بھن کے نیچے گر جاتا. اور اس وقت روایتوں میں 2 جانوروں کا کردار بھی عجیب ہے، ایک گرگٹ اور ایک چڑیا. یہ گرگٹ آپ نے دیکھا ہوگا چھپکلی کی شکل کا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے جنگلوں میں. یہاں تو اس کے پاس شہر کی تھیلی رہتی ہے اور رنگ چینج کر لیتا ہے، فلٹر ہو جاتا ہے وہ 5 منٹ میں. منافق ہے وہ، رنگ بدلتا ہے، 5 منٹ کے بعد پیلا ہو گیا، پھر لال ہو گیا، کالا ہو گیا، دھوڑا ہو گیا. دیکھا ہوگا آپ نے کھیتوں میں. یہ گرگٹ منافق ہے. اب اس نے کیا کیا، راجستھانی بہت ساری مارواڑی بھاشاؤں میں بھی کرڑو بھی کہے ہوئے، اب سمجھ گیا ہوگا. یہ جو گرگٹ ہے منافق، اس نے کہا کہ سنا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، چلو میں پھونکے مارتا ہوں. یہ اس نے آگ کو آگے بڑھانے کے لیے پھونکے ماری تھی. اس لیے نبی نے فرمایا آج کہیں بھی تمہیں گرگٹ نظر آ جائے، اگر تم نے 3 بار میں مار دیا تو 10 نیکیاں، 2 بار میں مار دیا تو 20 نیکیاں، 1 ہی بار میں مار دیا تو 30 نیکیاں. یہ منافق. اور چڑیا کیا کر رہی تھی، چونچ میں پانی لے جاتی اور اوپر سے گرا دیتی. اب کیا کر رہی ہے تو؟ اس کی برادری نے پوچھا یہ کس چکر میں پڑی ہے؟ کہ نمرود نے بہت بڑی آگ سلگائی ہے، اللہ کے خلیل کو اندر ڈال رہا ہے، کوشش کر رہی ہوں کہ یہ بجھ جائے. کہا کہ تیری چونچ سے جو تو پانی لے جا رہی ہے اس سے یہ بجھ جائے گی؟ کہا مجھے بھی پتہ ہے نہیں بجھے گی، لیکن کم سے کم بجھانے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا. آج اگر ہمارا ماحول گناہوں کا ہے، چاروں طرف گناہوں کی آگ پھیلی ہوئی ہے، بلکہ کسی کو صحیح بات کہنا جو ہے جھگڑا مول لینا ہے، ایسے ماحول ہو گئے. لیکن اگر پھر بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس ماحول میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح ہمارا سماج سدھر جائے، کس طرح غلط کام ختم ہو جائیں، ڈی جے ختم ہو جائے، ناچ گانے ختم ہو جائیں، شراب ختم ہو جائے. یہ بچے جو رات کو چوراہوں پہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، یہ کیسے ختم ہو، اس کی کوششیں کرنا. بے نمازیوں کو نمازی بنانا، بے دینوں کو دین کی طرف لانا، مسجدوں سے دور لوگ ہیں ان کو مسجدوں کی طرف لانا، علم سے دور ہیں ان کو تعلیم کے حلقوں میں جوڑنا. یہ اگرچہ آج کے زمانے میں مشکل ہو گیا ہے، صرف اسٹائل رہ گئی ہے، صرف اسٹائل رہ گئی ہے. سچائی سے کام کرنے والے اللہ ماشاء اللہ رہے، باقی میرے جیسے اسٹائل مین چل رہے. اسٹائل مین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز سیکھ لو، خود کو نہیں آتی. اسٹائل مین کا مطلب یہ ہے کہ دعائے قنوت سنو، خود کو نہیں آتی. اسٹائل مین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سورہ فاتحہ سن کے دیکھ لو، خود کو نہیں آتی. اگر آپ نے کہہ دیا نا تھاری فاتحہ صحیح کو نہیں، نماز صحیح کو نہیں، تو غصہ ہو جاؤ گے، ہماری کہ یہاں صحیح کو نہیں، تو چودھری یہاں شہر کا ہوا. یہ وقت آ گیا ہے تو مشکل ہے حالات کو سدھارنا، لیکن مایوس مت ہو، اس چڑیا کی طرح کوشش کرتے رہو. چڑیا نے کہا مجھے پتہ ہے یہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن کم سے کم بجھانے والوں میں نام تو آ جائے گا، کل کوشش کرنے والوں میں نام تو آ جائے گا قیامت کے دن. کہ لوگوں نے لوگوں کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے کہا تھا کہ آ جاؤ دین کی طرف، سیکھ لو، نمازیں درست کر لو، اپنا قرآن صحیح کر لو، اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لو، کم سے کم اس چڑیا کی لسٹ میں تو آ جائیں گے. یہ کردار تھا. تو آج اس کی عزت ہے، چڑیا کی آج اس کی عزت ہے، سب رحم کرتے ہیں اس پہ، کوئی نفرت کی نگاہ سے چڑیا کو نہیں دیکھتا.
آپ نے غور نہیں کیا؟ گرگٹ اگر نظر آ گیا نا بچے کو بھی تو سیدھا پتھر مارے گا اس کو، چڑیا کو نہیں مارتا۔ روزانہ صبح شام ہمارے گھر چڑیا آتی ہیں، آپ نے دیکھا بچوں نے چڑیوں کو پتھر مارے ہو؟ اس کی عزت ہے معاشرے میں، اس کا کردار ہے ایک۔ تو یہ بہت بڑی یہ آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ اللہ بہت بڑی آگ ہے، تھوڑی ٹھنڈی کر دے یا چھوٹی کر دے۔ کودنے کے تیار ہو گئے، دشمن منصوبہ بنا رہا ہے، میٹنگ کر رہا ہے کیسے ڈالیں گے، آگ تو بڑی سلگا دی لیکن ڈالیں گے کیسے، کیونکہ اس کے قریب بھی جو جاتا اس کی چمڑی جل رہی ہے، اب ڈالے کہاں سے؟ اس وقت ابلیس آیا تھا، کئی موقعوں پہ آیا یہ نبیوں کا دشمن ہے، وہاں آیا اور صوفی کے لبادے میں آیا تھا، کہنے لگا منجنیق بنا کے دیتا ہوں، جس کو تم راجستھان والے گوپھن کہتے ہو، یہ گوپھن میں اگر پتھر ڈال کے گھما کے ایک سرا چھوڑ دیا جائے نا، تو لوگ چڑیوں میں کھیتوں میں چڑیاں اڑاتے ہیں نا، گوپھن کا استعمال کرتے ہیں نا، تو پھر یہ تم تو چھوٹی بناتے ہو، ابلیس نے کتنی بڑی بنائی ہوگی؟ ابلیس نے گوپھن بنا کے دی، بولا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کے گھماؤ اور پھر ایک سرا چھوڑ دو، سیدھے آگ میں جا کے پڑے گا۔ لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام تو خود جو ہے کودنے کے لیے تیار ہو رہے۔ اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کود رہے تھے وہ، فرشتے آئے اللہ کے حکم سے نہیں لیکن اللہ کی اجازت سے، حکم نہیں تھا، اجازت ضرور تھی۔ اب ابراہیم یہ انتظام ہو رہا ہے، آپ کہیں تو ایک فرشتہ کہتا ہے میں سمندر کو اس آگ پہ ڈال دوں، دوسرا کہتا ہے میں اس آگ کو اٹھا کے سمندر میں ڈال دوں، تیسرا ہوا والا کہتا ہے میں اس کو اڑا کے کہیں اور لے جاؤں، ان کے ہی گھر جلا دوں۔ کیا نہیں؟ کس نے بھیجا؟ بھیجا تو نہیں، ہم آئے خود ہیں لیکن اللہ سے پوچھ کے آئے ہیں۔ فرمایا وہ دیکھ رہا ہے، خلیل کے لیے انتخاب کر رہا ہے، اگر وہ جلانے کے لیے راضی ہے تو میں جلنے کے لیے راضی ہوں، اور وہ بچانے پہ آئے گا تو جبریل وہ تیرا بھی محتاج نہیں ہے، تیری کوئی ضرورت نہیں، شکریہ، چلے جائیے آپ۔ اب یہ کوئی اس لیے تو خلیل بنا ہے نا، کتنی بڑی آزمائش پہ اور کس طرح کا ایمان ہے۔ اور پھر یہاں سے نکلنے کے بعد ہجرت، اب ہجرت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت ملکوں کی ہجرت ہے۔ ملک شام جا رہے ہیں، اردن سے مصر آ گئے، مصر سے واپس فلسطین، حالانکہ اردن فلسطین کے قریب تھا، مصر آئے پھر فلسطین گئے، اور پھر وہاں سے مکہ کا حکم ملتا ہے۔ اس میں بہت سارے واقعات ہوئے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ مصر کے کسی بادشاہ نے یا تو پیغمبر سمجھ کے، اور بعض روایتوں میں کہ حضرت سارہ پہ جب غلط ہاتھ ڈالا تو عذاب آ گیا اس کے ہاتھ پہ، تو پھر اس نے متاثر ہو کے گفٹ میں دیا تھا حضرت ہاجر، جس کو عبرانی میں غار کہا جاتا تھا اور عربی میں جا کے حاجر بنا، اور ہم اردو والوں نے اس کو حاجرہ بنا دیا۔ یہ حاجرہ عربی میں حاجر ہی ہے آج بھی۔ تو بہرحال حضرت حاجرہ سے پھر نکاح ہوتا ہے، سارہ سے اولاد نہیں تھی، حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پہلے اولاد نہیں تھی، یہ بھی آزمائش تھی، پیغمبر ہیں، خلیل کے لیے انتخاب ہوا ہے لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی، اس کی مرضی ہوتی ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو نسخے بتائے کہ کسی کے اولاد نہ ہو تو یہ نسخہ استعمال کرو، اور خود 2 شادیاں کی، اللہ نے اولاد نہیں دی، اللہ کی مرضی۔ لوگ جو عقیدے کے کمزور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو بمبئی علی حجویری داتا کے دربار پہ بیٹا لینے، جو عقیدے کے کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بمبئی چلو، وہاں پہ سمندر کے کنارے علی حجویری داتا کا بڑا دربار ہے، وہاں بیٹا مانگنے جاتے ہیں۔ میں نے ان کی سوانح جب پڑھی تو تعجب ہوا کہ اللہ نے حضرت علی حجویری کو اولاد نہیں دی، اس کی مرضی۔ اب خلیل کے لیے انتخاب ہوا ہے لیکن اولاد نہیں ہے، دعا کر رہے ہیں، بڑھاپا سر پہ آ گیا،
لیکن اب جو ہے بڑھاپے میں بیٹا عطا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب بیٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، دعاؤں کے بعد ملا ہے، بڑھاپے میں ملا ہے. اللہ کا حکم آ گیا، چلیے ملک شام چھوڑیے اور چلے جائیے مکہ. اب یہ گوگل پہ دیکھنا، سننا تو آسان ہے، کہنا بھی آسان ہے. ملک شام سے نکلیے فلسطین سے اور مکہ چلے جائیے. اب وہاں پہ جب آئے ہیں دیکھا جنگل ہی جنگل، تو کوئی شہر نہیں، کوئی گاؤں نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کھیتی نہیں، کوئی کھجور نہیں، سارا جنگل پڑا ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا، خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جنہیں ہونا تھا زمینوں اور آسمانوں پر، چلا جاتا تھا وہ تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں انسان دیتا ہے موت کو ترجیح جینے پر. ایسا جنگل، یہ قرآن بھی کہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے نا، ربنا انی اسکنت من ذریتی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. الہ العالمین، تیرے کہنے پر میں نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑ دیا ہے. کیونکہ جب مکہ پہنچے ہیں وہاں تو کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن اللہ کا دوسرا حکم آ گیا کہ آپ اپنے اس بچے اسماعیل اور بیوی کو یہیں رہنے دیجئے، آپ واپس ملک شام چلے جائیے، اور جاتے وقت بیوی سے بتانا بھی نہیں، چپکے سے نکلیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے. روانہ ہوئے تو حضرت حاجرہ نے کچھ محسوس کیا، پوچھا کہاں چلے ہو اس جنگل میں چھوڑ کے؟ کچھ لینے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ نہیں بولے. کہا جا رہے ہو، دوری جا رہے ہو، یا اپنی مرضی سے جا رہے ہو یا پھر اس کی مرضی سے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام، بعض روایت میں بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اس کی اجازت سے جا رہا ہوں. فرمانے لگی الوداع، جا سکتے ہیں آپ. جب اس کی مرضی سے جا رہے ہیں تو وہ یقیناً ہمیں یہاں ہلاک نہیں ہونے دے گا، وہ بہت بڑا ہے. اب دعا کر رہے ہیں، اللہ کا حکم تھا، کوئی چونچرا نہیں کیا، یہ نہیں فرمائش کی کہ حکم بدل دے، جیسے وہاں بھی نہیں کی تھی آگ کے موقع پر، تو یہاں بھی یہ نہیں کہا یا اللہ یہ تو سخت ہے حکم ہے. ایک تو بڑھاپے میں بچہ ملا پورا، میں اس کے ساتھ ابھی کھیلا بھی نہیں، دودھ پیتا بچہ ہے، اور پھر عورت ذات کو جنگل میں چھوڑ دوں، اور کوئی رہنے کا، پانی کا، کھانے کا، انسانوں کا کہیں ثبوت ہی نظر نہیں آ رہا ہے. نہیں، یہ نہیں کہا، یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، الہ العالمین، تیرے کہنے پر میں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا یہاں. کیسی وادی ہے؟ بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑا ہے جو کھیتی کرنے کے بھی قابل نہیں ہے. ایک تو پانی بھی نہیں ہے، اگر یہاں پانی ہوتا بھی تو یہ زمین کھیتی کے قابل ہی نہیں ہے. ایسی جگہ چھوڑا ہے میں نے. کیوں چھوڑا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے نہیں چھوڑا کہ ابراہیم کا نام ہو جائے، اس لیے چھوڑا ہے کہ رب العالمین کا نام چمک جائے، اس لیے چھوڑا ہے. اور ایک اور دعا کرتا ہوں، فرمایا وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. الہ العالمین، تو نے مجھے تو جانے کا حکم دے دیا، لیکن عورت ذات ہے اور شیر خوار بچہ ہے، کسی اور انسانوں کا دل ادھر متوجہ کر دیجئے، کسی قافلے کو تو بھیج دیجئے نا. اور وہ یہ نہیں کہتا کہ ان قافلے والوں سے کھلانا. الہ العالمین، میری بیوی کو اور میرے بچے کو پھل فروٹ کھلانا. کیا کھلانا؟ پھل فروٹ. کہاں مانگ رہے ہیں؟ تو ہاں جنگل میں پانی نہیں ہے کوئی، اور اقرار کر چکے ہیں، قرآن نے کہہ دیا ہے کہ وہ زمین کھیتی کے قابل ہی نہیں ہے، اور پھر کیا مانگ رہے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میری بیوی اور بچے کو پھل فروٹ کھلانا. اب یہاں پہ عقل حیران ہو گئی کہ کہاں کھڑا ہے اور کیا مانگ رہا ہے.
تو پھر اس کو عشق نے جواب دیا، او عقل بے عقل، یہ مت دیکھ کہاں کھڑا ہے کیا مانگ رہا ہے، یہ دیکھ کون کھڑا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے۔ یہ دیکھنا کہ جو ہے مانگنے والا خلیل ہے، دینے والا رب جلیل ہے، وہ ان جنگلات میں بھی پھل فروٹ کھلائے گا اور کھلا رہا ہے۔ دعا کا اثر آپ بھی دیکھ رہے ہو، دنیا بھر میں جاتے ہو، ایسے ذائقے دار پھل فروٹ کہیں نہیں ہیں جو مکہ میں ہیں۔ آپ کے انڈیا کا کیلا جب وہاں جاتا ہے تو سواد بڑھ جاتا ہے، ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کیلے میں ابراہیم کی دعاؤں کا رس گھل جاتا ہے۔ یہ دعا کی تھی، اس سے بھی کامیاب ہو گئے۔ اور جب آئے ملنے کی اجازت ہو گئے، بڑے ہو گئے، بعد نے کہا 9 سال کے ہو گئے، بعد نے کہا 14 سال کے ہو گئے۔ جب آئے ہیں اب بہت دوری سے دن کاٹے تھے، لیکن اب جب آئے ہیں تو کیا حکم ملا؟ یہ باتیں بہت ساری ملتی تو نہیں ہیں کہ رام 14 سال کے لیے کہاں گئے۔ 14 سال کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس آئے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ جو سب سے محبوب چیز ہے وہ میرے راستے میں قربان کر۔ تو انہوں نے 100 اونٹ قربان کر دی۔ دوسرے دن پھر خواب آیا، نہیں جو محبوب چیز ہے وہ چاہتا ہوں، تو پھر 100 اونٹ قربان کر دی۔ تیسری رات پھر خواب آیا، جو محبوب چیز ہے وہ چاہتا ہوں۔ اب سمجھ گئے کہ اسماعیل سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ بیٹے سے پوچھا 3 راتوں سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں، کیا رائے ہے؟ یعنی کیا کہنا ہے؟ رائے کا مطلب یہ نہیں کہ میرا موقف بدل جائے گا، تیرا ایمان کیسا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا ففعل ما تؤمر، جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے بھی صابرین میں سے پاؤ گے، مجھے بھی صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اور ایسا صبر کر کے دکھایا، اور ابا کو سمجھا رہے ہیں، ابا جان چھری پہلے تیز کر لینا، ایسے نہیں کہ رحم سے ہاتھ کانپنے لگ جائیں چھری نہ چلے۔ ابا جان میرے ہاتھ پاؤں باندھ لینا، میں تڑپوں شاید باپ کو رحم آ جائے۔ ابا جان میرا چہرہ زمین کی طرف کر لینا، کیونکہ باپ جب اپنے چہرے پہ نظر ڈالے گا تو شفقت کہیں غالب نہ آ جائے۔ ابا جان آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا تاکہ آپ کو اسماعیل پہ رحم نہ آئے۔ یہ سارے اس میں بھی پاک ہو گئے۔ قد صدقت الرؤیا، اللہ نے فرمایا میرے خلیل تو نے خواب سچ کر کے دکھایا۔ خواب میں یہی دکھایا گیا تھا چھری چلا رہا ہوں، اور چھری تو چلا دی، خواب سچ کر دکھایا، خود تو تیار ہو گئے، چھری نہیں چلی تو وہ اللہ کا حکم نہیں تھا، ورنہ انہوں نے پوری قوت کے ساتھ میں اپنا کام کر دکھایا۔ ان آزمائشوں سے جب گزرے نا تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے اپنے گھر کی تعمیر کا کام ان سے لیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، گھڑی بہت تیز چل رہی ہے۔ تو پھر خلیل یہ بیت اللہ کی تعمیر کی دیواریں اٹھائی حضرت ابراہیم و اسماعیل نے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم سارے امتحانوں سے پاس ہوئے تو اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کا کام لیا۔ جب حضرت ابراہیم نے تعمیر مکمل کی تو کہا اللہ اب میں اجرت مانگتا ہوں، میں نے تیرا گھر بنایا ہے، مستری میں تھا اور لیبر بھی ہم تھے، مزدور بھی ہم تھے، مستری بھی ہم تھے، اب ہم نے آپ کا گھر بنا دیا ہے، الہ العالمین اب انعام چاہتے ہیں، مزدوری چاہتے ہیں۔ کیا مزدوری مانگو گے؟ فرمایا جو تیرے خزانے میں سب سے، تو نے مجھ سے کہا تھا نا سب سے محبوب ہو وہ قربان کر، اب میں بھی کہتا ہوں جو تیرے خزانے میں سب سے محبوب ہو وہ میرے حصے میں دے۔ فرمایا میرے خزانے میں محمد عربی سے بڑھ کے کوئی محبوب نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس کو میری نسل میں بھیج دے۔ تو ان آزمائشوں سے گزرے اور کھڑے اترے تو اللہ نے صرف زمزم والا نہیں دیا، زمزم والا بھی دے دیا، کوثر والا بھی دے دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد عربی کی سنتوں پہ